السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، جبکہ صرف یہ باتیں موسٹلی بیانات تک ہی محدود رہتی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کے 6 دن دیے، اس کے بعد جا کے انہوں نے ایک نئی پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ایک نئی آڈیو مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے لیے کیا نیا کچھ کیا ہے، انہوں نے کون سی قانونی چارہ جوئی کی طرف جو ہے رجوع کیا ہے۔ اس سارے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہونے کے علاوہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی خبر چلی اور اس کے اوپر لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا کیا ہے اور وہ کس طرح سے پوری حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سارے حوالے سے بھی بات ہوگی اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ پچھلے دنوں کل ایک بیان دیا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر باجوہ صاحب کے بارے میں کافی ساری باتیں کی، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا۔ تو ناظرین کرام، اب عمران خان صاحب کو یہاں پر یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، یا عمران خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں، یا ایک اہم چیز کہ یہ 6 دن جو دینے کا مقصد تھا وہ خان صاحب کا شاید یہی تھا کہ جو لوگ ابھی رہتے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں، کیونکہ انہیں کافی حد تک پرویز الہی صاحب پر شکوک و شبہات بھی تھے، وہ سب اب سامنے آہستہ آہستہ آنے لگے ہیں۔ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے اب جیسے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ان کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے تب کوئی بات نہیں کی جب وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن گھر جا کر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کافی سارا کہا کہ جی آپ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کی کچھ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے کہ آپ احسان فراموش نہ بنیں۔ تو یہاں پر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ اگر آپ جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور انہیں اچھا نہیں لگتا تو وہ عمران خان صاحب کو جو سی ایم شپ ہے وہ ان کے حوالے کریں کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں یا کچھ کریں، لیکن اور اس کے بعد آگے ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پرویز الہی صاحب نہ تو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی مطلب وہ عمران خان صاحب کو نہ ہی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ جو ہے جنرل باجوہ کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جس سے یہ تاثر ضرور آتا ہے کہ ابھی بھی باجوہ صاحب کے پلیئرز اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ان کو فائدہ فراہم کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ جو 6 دن کا وقت دیا ہے، اب عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہو چکی ہے رات، تو اس سے اب عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو مین ٹو سے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ابھی بھی جاری ہے۔ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس میں کون سے لوگ ادھر سے ادھر ہوں گے؟ وہ کاف لیگ کے لوگ ہی ہوں گے جن کی سیل پرچیز ہوگی۔ جس طرح سے منڈیاں پہلے لگتی رہی ہیں ویسے اسی طرح سے منڈیاں پھر سے لگیں گی۔ اگر منڈیاں لگتی ہیں تو مین ٹو سے کوئی ہے جو ان لوگوں کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، ورنہ اس ٹائم پر کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارلیمنٹیرین عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت اتنے پاپولر کینڈیڈیٹ ہیں، پاپولر لیڈر ہیں کہ ان کا ساتھ چھوڑنا اپنے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا بات کرتے ہیں آڈیو لیک کی۔ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو جو انتہائی فحش اور اس طرح کی عجیب قسم کی وہ آڈیو ہے، میں نے خود، لیکن میں وہ یہاں چینل پہ چلا نہیں سکتا کیونکہ میری مائیں بہنیں یہ چینل اس ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، تو اس میں اتنی گندی باتیں کی گئی ہیں کہ مبینہ طور پر کہ وہ عمران خان صاحب کسی 2 لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بات کبھی پہلے کی نہیں ہے، یہ بات ابھی کی ہے جب ان کے بیٹے یہاں پاکستان میں ان سے زبان پاک میں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے گولیاں لگنے کے بعد۔ اور ایک بات حیران کن ہے کہ جس طرح کی گفتگو اس آڈیو میں کی گئی ہے، عمران خان صاحب کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہے، ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، تو وہ کیسی حرکتیں کر سکتے ہیں، سیکچول ریلیشن شپ میں وہ جا سکتے ہیں، اور جس طرح کی اس میں گندی گندی باتیں کی گئی ہیں سیکچول ریلیشن شپ کے حوالے سے، ڈفرینٹ پوزز بنانے کے حوالے سے، اور وہ جو عورت آگے سے بات کر رہی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر دیا، آپ نے میرے ساتھ ظلم کر دیا، اتنے ظالم ہیں آپ، اس طرح کی کچھ باتیں اس نے کی کہ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں۔ اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کبھی پارسا ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے جو لیڈر کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اس کا فرانزک کروائیں، کہ عمران خان صاحب نے کئی بار اپنے جلسوں میں بھی یہ بات کہی کہ ان کی ویڈیو بھی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اب اس کو بنانا، اس کو ٹیمپر کرنا کوئی
مشکل کام نہیں. ویسے بھی بہت سارے ایکٹرز ہیں جو عمران خان صاحب کی آواز نکال دیتے. بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی آواز بالکل ویسی ہی آواز ہوتی ہے جیسی عمران خان صاحب بولتے ہیں, بالکل سیم اسی طرح سے. تو یہ ان کی ویڈیو ٹیمپر کرنا یا اس طرح کی ویڈیو بنانا یا آڈیو بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو وہ فرانزک کروائیں, کیونکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, لیکن پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک چیز ان کو ضرور مل گئی ہے. دوسرا, کمل جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے آئینی نوٹس عمران خان صاحب کو بھیج دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے حوالے سے وہ جواب دیں. اب یہاں پر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے جو عمران خان صاحب کے الزامات کی روشنی میں اس کی تحقیقات کرے. اور کل ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے, عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے, اور اس کے بارے میں ایک ہیڈ لائن چلی, ایک چھوٹی سی لائن, اور اس کے حوالے سے لوگوں نے پروپیگنڈا پھر سے شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں امریکہ انوالو ہے یا نہیں. اور اگلی لائن دیکھیے گا, اگلی لائن میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ اس میں ملوث ہیں, اور اس میں امریکہ کا کتنا کردار ہے اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کا کردار کتنا ہے, مگر یہ کردار ہے ضرور. اب یہاں پر جو پہلی لائن تھی وہ شاید عمران خان صاحب نے نہ بولی, کیونکہ ابھی تک وہ جو انٹرویو ہے وہ نشر نہیں ہوا. جیسے ہی وہ نشر ہوگا تو ساری حقیقت اس کی کھل کے سامنے آ جائے گی. لیکن جو بغض نکالنے والے ہیں انہوں نے اس بات کو لے کر کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں, تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ویڈیوز اور ویلاگز بنانا شروع کر دی کہ عمران خان صاحب نے بڑا یو ٹرن لے لیا, جو کہتے تھے لوگوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, اب وہ غلط ہے, اس طرح کی. تو اس طرح کے صحافی لوگوں کو بھی چاہیے کہ بات کی تحقیق کریں, جب وہ بات مکمل ہو, بات آپ کو پوری پتہ ہو, تو تب عوام تک پہنچائیں, عوام کو گمراہ نہ کریں. عمران خان صاحب نے 6 دن کا وقت دیا ہے, اور تحریک عدم اعتماد بھی آ چکی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ چاہے آج اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشن کروا دیں گے, وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں, مطلب وہ پھر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا, اسٹیبلشمنٹ اس میں اے پولیٹیکل رہے گی یا نہیں رہے گی, اور پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے, یا باجوہ صاحب پر جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس کا غصہ لے کر وہ عمران صاحب کا ساتھ چھوڑ کر اپنی علیحدہ پارٹی اپنا الیکشن میں عمران خان صاحب کے سہارے الیکشن نہیں لڑیں گے, بلکہ وہ علیحدہ سے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے, تمام لوگوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیارے کو رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.